पाकिस्तान से आ रही तस्वीरें आज गवाही दे रही हैं कि क्या हश्र पाकिस्तान का हुआ है। पाकिस्तान का जो पोल था वो पूरी दुनिया के सामने खुल गया। इनका कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। ये गीदड़ भपकियां मारते हैं कि हमारे पास पाव के जो है वो न्यूक्लियर बम है। अपनी हार छुपाने के लिए जो है किराए के लोगों को लेके ढोल पीट रहे हैं और डांस कर रहे हैं और उनकी वीडियो सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। इन आतंकियों की हालत आज कैसी है पाकिस्तान में? पाकिस्तान एक कैद खाना है कौमों का, एथनिक ग्रुप्स का की बड़ी जेल है। आज पाकिस्तान आर्मी कितने बुरे तरीके से एक्सपोज हुई। चाइना चाह रहा है कि ये आतंकवाद जारी रहे। मैं आपको गारंटी देता हूं इस बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा सिर्फ भारत या पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो रही है, और इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं, इस वक्त लंदन में रहते हैं, पॉलिटिकल और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए समय निकाला। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने याद किया और अपने इस महत्वपूर्ण चैनल पे मुझे दावत दी। थैंक यू वेरी मच। मिर्जा साहब, शुरुआत में तो पाकिस्तान इनकार करता रहा कि साहब कोई ऑपरेशन सिंदूर नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अब धीरे धीरे करके तस्वीरें सामने आ रही हैं, वीडियो सामने आ रहे हैं, नुकसान हुआ है पता चल रहा है। पाकिस्तान की आर्मी टेररिस्ट के जनाजे में शामिल हो रही है, उनकी डेड बॉडीज को पाकिस्तान के झंडे में लपेटा जा रहा है। क्या हुआ है पाकिस्तान में आज पूरी दुनिया जानना चाहती है। पाकिस्तान भले ही एक्सेप्ट ना करे, लेकिन पाकिस्तान से आ रही तस्वीरें आज गवाही दे रही हैं कि क्या हश्र पाकिस्तान का हुआ है। जी बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। देखिए 3 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान का जो पोल था वो पूरी दुनिया के सामने खुल गया। इनका कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। ये गीदड़ भपकियां मारते हैं कि हमारे पास पाव के जो है वो न्यूक्लियर बम है और हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। लेकिन हकीकत ये है कि इस दफा इंडिया ने कराची से लेके पेशावर तक और रावलपिंडी से लेके भावलपुर तक और चागी से लेके मुजफ्फराबाद तक हर जगह टेररिस्ट कैंप्स को निशाना बनाया और कोई रोक नहीं हो सकी उन हमलों की। फिर मिलिट्री बेसिस जो है जिनको ये यूज करते हैं टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए, उन मिलिट्री बेसिस को भी निशाना बनाया और वो मिलिट्री बेसिस भी इनके सुरक्षित नहीं थे। वो वहां पर कोई ऐसा जो है काबिल जिक्र एयर डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय नहीं था और बड़ी तबाही हुई है, इनकी बड़ी मार पड़ी है। और अब ये वो अपनी हार छुपाने के लिए जो है किराए के लोगों को लेके ढोल पीट रहे हैं और डांस कर रहे हैं और उनकी वीडियो सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। मुकम्मल डिनायल में है पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान की पार्लियामेंट मुकम्मल डिनायल में है। लेकिन इसका एक चीज जो हमें समझनी चाहिए वो ये है कि जब ये युद्ध या कह लें जो भी है बदला हो रहा था, यानी जब सिंदूर ऑपरेशन चल रहा था, उस समय उन दिनों में 200 से ज्यादा पाकिस्तानी फौजी तो बलूचिस्तान में मारे गए हैं बलोच कर्मचारियों के हाथों, क्योंकि वहां पे जो इंडिपेंडेंस की मूवमेंट है वो बहुत तेज हो गई, क्योंकि पाकिस्तान को इमरजेंसी में सारी फौज वहां से निकाल के बॉर्डर पे लगानी पड़ी। तो इसी तरह KPK, इसी तरह सिंध, यानी सिंध के लोग ये कह रहे थे कि अगर भारतीय सेना राजस्थान के रास्ते अंदर आ जाती है तो हम उनके ऊपर फूलों की पत्तियां निछावर करेंगे। इसी तरह से POJ के लोग जो है वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद अब पाकिस्तान से हमारी आज़ादी हो जाएगी। कहने का मकसद ये है कि ये पहली दफ़ा मैंने देखा अपनी इस मुख्तसर सी जिंदगी में कि एक देश दूसरे देश पे हमला कर रहा हो और जिस देश पे हमला हो रहा हो दुश्मन का हमला, उस देश की जनता कह रही हो दुश्मन की फौज को कि आओ आओ हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। यानी इतना तंग है पाकिस्तान के 4-5 इलाकों के जो लोग हैं, बलोच, पश्तून, सिंधी और इवन पंजाबियों की वीडियो चल रही है सोशल मीडिया पे जिसमें उन्होंने कहा है कि जी आओ इन जर्नैलों से हमारी जान छुड़ाओ। यानी आपने इतना जुल्म किया अपनी जनता के ऊपर कि जनता जो है वो अब सो कॉल्ड आपका जो दुश्मन है उसकी फौज को कह रहे हैं कि आओ और इन जर्नैलों से हमारी जान छुड़ाओ। तो ये बहुत ही एक तो आई ओपनिंग था ऑपरेशन सिंदूर। इसके साथ साथ ये है कि जितने टारगेट हमने तय किए थे कि ये हमने करना है अचीव, वो हमने अचीव किया और उसके बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर को
پوز کا بٹن دبایا ہے, سٹاپ کا بٹن نہیں دبایا ہے, پوز کیا ہے کہ اگر ابھی بھی تم نے شرارت کی تو اس سے بھی کڑا جواب دیا جائے گا. جی 3 ایسے ٹیررسٹ آرگنائزیشن, ایسے آتنکوادی سنگٹھن جنہوں نے بھارت کو بہت زخم دیے, جیش محمد ہو, چاہے لشکر طیبہ ہو, چاہے حزب المجاہدین ہو, اور اب ایک نیا جو بنا ہے ٹی آر ایف جو کہ لشکر سے نکلا ہے. ان کے آتنکوادی, ان آتنکیوں کے آقا کچھ دنوں پہلے کہا کرتے تھے کہ صاحب کشمیر تو پاکستان کے گلے کی نس ہے اور پاکستان کی سرکار کو کشمیر کا مدعا ٹھنڈا نہیں ہونے دینا چاہیے. سیف اللہ کہا کرتا تھا. وہ سیف اللہ آج رو رہا ہے, وہ انکار کر رہا ہے ذمہ داری لینے سے. یہ آتنکوادی سنگٹھن تو آگے بڑھ کر ذمہ داری لیتے تھے کہ صاحب ہم نے پہلگام میں اٹیک کروایا. آپریشن سندور کے لانچ ہونے کے بعد تو یہ رو رہے ہیں, ان کے پورے خاندان ختم ہو گئے ہیں, اور یہ بلٹ پروف شیشے کے پیچھے کھڑے ہو کر اب اپنے لوگوں کو وہاں پر سمبودھت کر رہے ہیں. ان آتنکیوں کی حالت آج کیسی ہے پاکستان میں, یہ جاننا بہت ضروری ہے. دیکھیے, پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کوئی ملک نہیں ہے. پاکستان ایک قید خانہ ہے قوموں کا, ایتھنک گروپس کا کی بڑی جیل ہے, جس کے اندر بلوچ بھی قیدی ہے, ہم پی او جے کے جو انڈین ناگرک ہیں ہم بھی قیدی ہیں, گلگت بلتستان والے سارے قیدی ہیں. یہ قومیں ہیں جو قید میں ہیں پاکستانی فوج کی. جب ہم پاکستان کہتے ہیں تو اس سے ہماری مراد یا ہمارا مطلب ہوتا ہے پاکستان کی فوج, کیونکہ وہی پاکستان ہے. اس کے باہر تو سب اس فوج کے خلاف لڑ رہے ہیں, اس پاکستان سو کالڈ سے آزادی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. پہلی بات یہ. دوسری بات, جن آتنکوادیوں کا آپ نے ذکر کیا یا جو آرگنائزیشنز کے آپ نے نام لیے, یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ جو آرگنائزیشنز ہیں یہ پاکستان آرمی اور پاکستان انٹیلیجنس ایجنسیز اسپیشلی آئی ایس آئی ان کی ایکسٹینشن ہے, ان کی نان سٹیٹ ایکٹرز انہوں نے یہ تیار کیے ہیں تاکہ جہاں کوئی گندا کام کرنا ہو وہ یہ کریں اور فوج کے اوپر کوئی الزام نہ آئے اور یہ کہیں جی لشکر نے کیا ہے, ٹی آر ایف نے کیا ہے, حزب المجاہدین نے کیا, ہمارا تو ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, یہ تو ہمارے کہنے میں ہی نہیں ہے. تو یہ انسٹیٹیوشنلائزڈ اسلامک جہادسٹ آرگنائزیشنز ہیں جن کا پاکستان کی, پھر میں کہوں گا بلوچستان, پنجاب, کے پی کے, پی او جے کے, سندھ, یہاں کے جنتا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. These organizations, terrorist organizations, do not represent the general population of this jail khana called Pakistan. یہ تو ایک مدرسہ اور ٹریننگ کیمپس میں ہے, یہ کوئی ایسی موومنٹ نہیں ہے اس خطے کی, اس ریجن کی, جس کو پاکستان کا نام دیا گیا ہے کہ یہ کوئی پاپولر موومنٹ ہے جہاد کی. اٹ از ناٹ اے پاپولر موومنٹ, اٹ از این آرگنائزڈ ٹیررسٹ انسٹیٹیوشن ڈیوائیڈیڈ انٹو سیورل گروپس. جیسے کلاس روم میں ہم پڑھتے تھے جب میٹرک میں, تو میں 9th میں تھا, تو 9th میں بہت اسٹوڈنٹ تھے, تو پھر وہ کہتے تھے 9th A, 9th B, 9th C, 9th D, ان کو 4 سیکشن میں ڈیوائیڈ کیا تھا, رائٹ. تو اسی طرح سے حزب المجاہدین, لشکر طیبہ, جیش محمد, ایکسیٹرا ایکسیٹرا ایکسیٹرا, بٹ دے آر آل کنٹرولڈ اینڈ دیئر ایگزیکیوشنل آپریشنل plans are all designed by GHQ, by ISI. They have nothing to do with us. تو یہ اب بیک فٹ پہ چلے گئے, اس لیے کہ دیکھیے یہ جو پہلگام میں ہوا ہے کہ پوچھا بھی تمہارا مذہب کیا ہے, اس نے کہا جی مسلمان, کلمہ سنا, اس نے سنایا, اس نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ, تمہارا مذہب کیا, اس نے کہا جی میں تو ہندو ہوں, تو اس نے کہا اچھا 10 گولی. یہ جو کمیونل بیسس پہ اور اس طریقے سے ریلیجن کے بیسس پہ جو یہ ٹیررزم ہوا ہے, اس نے تو پاکستان کی جو جنتا ہے اس کی سپائن میں کولڈ شیورز پیدا کر دی ہیں کہ یعنی کہ نو باڈی endorses this kind of terrorism. Maybe another kind of terrorism where there's a bomb blast and people are killed, innocent people are killed. Maybe اس کو وہ نہ انڈورس کریں, نہ اس کے خلاف بات کریں, لیکن اس کے تو خلاف پورا پاکستان کھڑا ہو گیا. انہوں نے کہا یہ کیا کیا آپ لوگوں نے. خاص طور پہ وہ جو ہماری جوان بیٹی ہے جس کی شادی کو 6 دن ہوئے تھے, اس کا سہاگ برباد کر دیا انہوں نے. وہ دیکھ کے تو پاکستان کے لوگ
शौक में चले गए हैं, शौक में, एंड दे डोंट स्टैंड बाय द पाकिस्तान आर्मी. दे वांट पाकिस्तान आर्मी टू बी क्रश्ड, बट दे कैन नॉट क्रश इट बिकॉज दे आर अनआर्म्ड. इसलिए फौजें फौजों से लड़ती हैं. पूरा पाकिस्तान ये कह रहा है कि खुदा का वास्ता है इंडिया की फौजें आए और जान छुड़ाएं हमारी इनसे, इस पाकिस्तानी फौज से और टेररिज्म से. अच्छा मिर्जा साहब, पाकिस्तान की सरकार और उनके नेताओं को तो वैसे भी कोई बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेता, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी, उसने अपना रेलेवेंस बनाकर रखा था, भारत को एक दुश्मन के तौर पर प्रोजेक्ट करती है और भारत की तरफ से बहुत अटैक होते हैं. तो अगर आर्मी नहीं होगी तो पाकिस्तान का क्या होगा? यही रेलेवेंस था पाकिस्तान की आर्मी का. लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो पाकिस्तान की आर्मी भी एक्सपोज हो गई. ना अपने एयरबेस बचा पाई, ना टेरर कैंप्स बचा पाई, और ना 100 आतंकवादियों की जान जाने से बचा पाई. ना वो चाइना से लिए हुए एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइलें काम आई, ना टर्की से लिए हुए ड्रोन काम आए. आज पाकिस्तान आर्मी की जो स्थिति है पाकिस्तान में, वो जो अपने आप को इतना मजबूत दिखाया करती थी और कहती थी कि हम हैं तो पाकिस्तान सुरक्षित है, आज पाकिस्तान आर्मी कितने बुरे तरीके से एक्सपोज हुई है. ये पाकिस्तान आर्मी तो हुई एक्सपोज, लेकिन इसके साथ साथ चाइना का माल भी तो एक्सपोज हुआ ना. वो जब कहते हैं भाई कोई चीज 2 दिन चलती है तो खत्म हो जाता है, हम कहते हैं यार ये चाइना की बनी हुई है. तो कहने का मकसद एक ये भी है मेरा कि ये समझने वाली बात है कि पाकिस्तान वॉज द बैटल ग्राउंड, बट इंडिया वॉज नॉट फाइटिंग पाकिस्तान, इंडिया वॉज फाइटिंग चाइना. चाइना और हिंदुस्तान का पाकिस्तान के मैदान जंग में युद्ध हुआ है. ये चाइना पीछे था इसके. चाइना पाकिस्तान के जरिए इंडिया के ऊपर ये कार्रवाइयां करवाता है. मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि कोई आतंकवाद हमला इंडिया में होता है पाकिस्तान से और उसमें चाइना की आशीर्वाद ना हो. मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं. मैं आपको उसकी मिसाल दे के साबित भी कर सकता हूं. देखिए 90s में जब अफगानिस्तान में ये खत्म हो गया था ये जहाद, तो उसके बाद 90s में जमाते इस्लामी, ये जो मौलाना फजल रहमान की है जमीयत उलमा इस्लाम, और दूसरी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जो मायने रखती हैं पाकिस्तान की सोसाइटी में, राइट, इनको चाइनीज ने बुलाया था पेजिंग में, और इनके साथ उनके फॉरेन जो एक्सटर्नल अफेयर्स होता है उनकी मीटिंग्स हुई थी मिनिस्टर्स की, और उसमें इनके दरमियान ये मुआहदा हुआ था, ये एग्रीमेंट हुआ था कि यू डू नॉट टॉक अबाउट उगर मुस्लिम्स इन चाइना. आपने उनके बारे में बात नहीं करनी और आपको हम ऑन बोर्ड ले लेंगे अपने साथ. आज तक किसी पाकिस्तानी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ने, चाहे वो जमात इस्लामी हो, जमीयत उलमा इस्लाम हो, कोई भी पार्टी हो, आज तक आपने उनके मुंह से कभी सुना है कि चीन में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? मस्जिदों को टॉयलेट बनाया जा रहा है, रोजा नहीं रखने देते. समझ आई? आपने नहीं सुना होगा बिल्कुल कहीं पे भी. और ये चीज आपने इंडिया में भी नहीं सुनी होगी इंडिया के मुसलमानों से कि उन्होंने कभी चाइना के खिलाफ ये जुलूस निकाला हो कि जनाब वो चीन में मुसलमानों के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है. ये हमारे लिए सोचने की बात है. लिहाजा जब ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस कश्मीर में जाके आतंकवाद करती हैं तो वो इमीडिएटली तो नजर आता है कि पाकिस्तान का कोई मकसद है इसमें. ना 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 ना, इसके पीछे चाइना है. चाइना चाह रहा है कि ये आतंकवाद जारी रहे. मैं आपको गारंटी देता हूं इस बात की. मैं 100% इस चीज पे पर्सनली कन्विंस हूं कि इंडिया के अंदर होने वाले, कश्मीर के अंदर होने वाले आतंकवाद विद जो है कंसेंट ऑफ चाइना होते हैं. हो ही नहीं सकते. और अब जो ये हो रहा है, देखिए अमेरिका और वेस्ट क्या चाहता है? वो चाहते हैं कि इंडिया की तरक्की को सैबोटाज किया जाए. लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट विद आवरसेल्व्स. अपने साथ तो हमें सच बोलना चाहिए ना. बिल्कुल. तो वो नहीं चाहते इसकी तरक्की. आप सोचें, जिन्होंने हम पे 2-2, 300 साल हुकूमत की है, जिन्होंने हमें अपना नौकर, मुलाजम, कमी, सेकंड रेट सिटीजन बना के रखा इतने 100 सालों तक, आज हम कहां हैं? 5वीं बड़ी इकोनॉमी. और जिन्होंने हम पे जिन्होंने राज किया वो क्या है? 6ठी बड़ी इकोनॉमी. वो पीछे हमने धकेल दिया उनको.
ان کو ہم نے پیچھے دھکیل دیا ہے. لہذا ایسے ماحول میں ویسٹ اور خاص طور پر امریکہ نہیں چاہتے کہ ہندوستان اس رفتار سے ترقی کرے جس رفتار سے وہ کرے. نمبر 1. نمبر 2, چائنا بھی نہیں چاہتا کہ ہم ترقی کریں. بالکل ٹھیک ہے نا. تو ادھر سے امریکہ بھی نہیں چاہتا کہ چائنا ترقی کرے. اب یہ چائنا اور امریکہ آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہیں, لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف. ٹیرف کی لڑائی ہے اور چیزیں لڑ رہے ہیں. لیکن جب ہندوستان کی بات آتی ہے تو امریکہ اور چائنا جو ہے دونوں کا یہ مشترکہ مفاد ہے. ان کا جو ہے وہ کلیکٹیو ان کی وش ہے کہ انڈیا کو کسی طرح سے نپ ان دا بڈ کیا جائے, جس کے لیے یہ پاکستان کو یوز کرتے ہیں. اور پاکستان کے جرنیل ڈبل گیم کھیلتے ہیں. ادھر امریکہ کو بھی خوش کرنے کے لیے ان کی پالیسی جو ہے اینٹی انڈیا اس کو پروموٹ کرتے ہیں, اور ادھر سے چائنا سے بھی پیسہ لیتے ہیں. یہ بڑا ایک گھن چکر ہے, اس کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے. ہمیں بڑی احتیاط سے آگے بڑھنا ہے. ہندوستان کے لیے یہ ایک بڑی ویک اپ کال تھی پہلگام. جی بالکل. اور ایک سوال اب بلوچستان کو لے کر ہے. آپ نے جیسا کہ کہا, جیسے ہی آپریشن سندور لانچ ہوا اور بھارتی سینا نے زبردست اٹیک شروع کیے, ایئر بیس ختم ہو گئے, ٹیرر کیمپ ختم ہو گئے, پاکستان کی آرمی کو سمجھ نہیں آیا. اس نے اپنی پوری فورس بھارت کی طرف اس سے لڑنے کے لیے لگا دی, اور یہاں پر بلوچ لبریشن آرمی کو پورا موقع ملا, اور پاکستان سینا کے کئی جوان اس دوران ڈھیر کر دیے گئے. اب سوال یہ ہے کہ بلوچستان اپنی آزادی کے کتنے قریب پہنچ پایا؟ آج کی جو ستھتی ہے وہ کیا ہے بلوچستان کی؟ دیکھیے میں آپ کو کل کا بتا دیتا ہوں, یہ میرے پاس نوٹس ہیں. بی ایل اے نے پاکستانی فوج پہ مجبور آباد پنجگور میں حملہ کیا, اور 11 فوجی کل ہلاک کیے پاکستانی, اور کئی گاڑیاں تباہ کی. یہ ان کا کانوائے جا رہا تھا. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ بلوچستان لبریشن فرنٹ نے, بی ایل ایف نے جو ہے وہ مشق کولوا پروم گماڑی میں فوج پر حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے, جو 14 مئی کو ہوئے. 14 مئی کو یہ حملے ہوئے ہیں, اور اس میں سینکڑوں پاکستانی فوجی مارے گئے. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ حملوں پہ حملے ہو رہے ہیں. پاکستانی فوج کا تو وہاں کوئی جسے کہتے ہیں نا رٹ ہے ہی نہیں ہے. دیکھیے 2 سال سے یہ پاکستانی جو فوجی ہیں وہاں سے فوجیں پہاڑوں پہ سے بھاگ گئی ہیں, چلی گئی ہیں. پہلے انہوں نے وہ لیویز کے حوالے کیے کہ لیویز جو ہے وہ اب اس کو پوسٹ پہ وہ ڈیوٹی دیں. وہ لیویز بھی بھاگ گئی. پھر لیویز کو لے کے آئے. اب اندر چوکی میں لیویز بیٹھی ہے, اور لیویز کی پروٹیکشن کے لیے انہوں نے پولیس لگا دی باہر. یہ تو حالت ہے ان کی, اور لوگ بھاگ گئے وہاں سے. پاکستان کے جی ایچ کیو میں اس وقت ہزاروں کی تعداد میں ریزگنیشنز پڑے ہوئے ہیں پینڈنگ اپروول, جو فوجیوں نے دیے کہ دے وانٹ ٹو ریزائن فرام دی آرمی فار ویریس ریزنز. انہوں نے, کسی نے لکھا جی مینٹل سٹریس ہے, کسی نے لکھا فیملی کا یہ ہے, کسی نے میڈیکل ایشوز بتائے. لوگ فوج سے بھاگ رہے ہیں. وہ وقت چلا گیا جب پاکستان کی فوج کی وردی دیکھ کے لوگ اپنی بیٹیوں کے رشتے دے دیتے تھے. آج جیسے پتہ لگتا ہے کہ یہ رشتہ کسی فوجی کا آیا, دروازہ ہی نہیں کھولتے. وہ کہتے ہیں نہیں بھائی ہم نے اپنی بیٹی دینی آپ کو. یہاں تک آ گیا. مطلب ہے پی او جے کے میں اور بلوچستان میں پاکستان کا فوجی سپاہی جو ہے وہ وردی پہن کے بازار نہیں جا سکتا, وہ دودھ لینے نہیں جا سکتا, ڈبل روٹی لینے نہیں جا سکتا, وہ کسی ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے نہیں جا سکتا. تو پیچھے کیا رہ گیا بھائی, کیا رہ گیا مجھے بتائیں. پی او جے کے میں نہیں جا سکتا, بلوچستان میں نہیں جا سکتا, کے پی کے میں نہیں جا سکتا, پنجاب میں نہیں جا سکتا جہاں کی فوج ہے. یہ ختم ہو چکا ہے پاکستان. دیکھیے ایک امپورٹنٹ چیز جو ہمیں سمجھنی چاہیے, اکثر لوگ مجھے پوچھتے ہیں جی پاکستان کب ختم ہوگا, یہ کب ٹوٹے گا, یہ بالکنائزیشن کب ہوگی. تو میں اس کا یہ جواب دیتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو بالکنائزیشن اور پاکستان کے ٹوٹنے کے جو آبجیکٹو فیکٹرز ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں, بلکہ اب گل رہے ہیں. پکا ہوا پھل ہوتا ہے نا, اس کو اتارا نہ جائے اگر ٹائم پہ درخت سے, پودے سے, تو وہ گلنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ اب گل رہا ہے. یہ آبجیکٹو کنڈیشنز آر رائٹ. واٹ از مسنگ از دا سبجیکٹو ول آف پاکستان's neighboring countries including Afghanistan, India, to just make the final push and make it crumble.
وہ سبجیکٹو ول جو ہے اس کی کمی ہے, وہ سبجیکٹو ڈیسیجن کی کمی ہے. آج انڈیا چاہے تو پاکستان کے 2 منٹ میں ٹکڑے ہو جاتے ہیں. اگر آج دلی میں بلوچستان کی گورنمنٹ ان ایگزائل کی ایمبیسی کھل جائے اور وہ ریکگنائز کر لیں, جیسے تبت کو ریکگنائز کیا تھا, عبداللہ لامہ کو وہاں لے آئے تھے, تو مرزا صاحب بلوچستان میر یار بلوچ کا کا سٹیٹمنٹ کا ذکر کرنا چاہوں گا. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بلوچستان کو اب آزاد کروا لیا ہے. میر یار بلوچ صاحب کہتے ہیں ہم نے آزاد کروا لیا. اور دوسرا میرا اسی کے ساتھ جڑتا ہوا ایک اور پرشن ہے مہرنگ بلوچ کو لے کر کے, وہ کہاں ہے اور بھارت سے بلوچستان کس طریقے کا سپورٹ, کیسا سمرتھن چاہتا ہے انترراشٹریہ منچ پر؟ دیکھیے, کہہ دینے سے کہ بلوچستان آزاد ہو گیا ہے یہ ایک میٹافور ہے, کیونکہ ظاہر ہے جب پاکستان کا کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے بلوچستان پہ, جب پاکستانی فوج کی کوئی ریٹ ہی نہیں ہے بلوچستان پہ, تو بلوچستان تو بانداز دیگر, ان ادر ورڈز, وہ تو آزاد ہو ہی گیا, وہ تو اب آزاد ہی ہے. لیکن وہ جو پراپر آزادی ہے وہ تو پاکستان آرمی کے ایکسوڈس سے اور اس کے سرنڈر سے اور وہاں پہ بلوچستان کی آزاد سرکار کے قائم ہونے سے ہی حقیقی طور پر ان ریئلسٹک ٹرمز وہ آزاد ہوگا اور دنیا کے سامنے بھی وہ ایک آزاد ملک بنے گا. اسی طرح سے جو اس وقت گورنمنٹ ان ایگزائل ہے کیا اس کو کرنا چاہیے انڈیا کو, اور دلی میں ان کو اپنا آفس لائک این ایمبیسی کھولنے کی اجازت ہونی چاہیے, تاکہ وہ دلی میں دوسرے ملکوں سے نیگوشیٹ سپورٹ لیں, اور بلوچستان کو آزاد کریں. یہ ایک چیز ہونی چاہیے میرے خیال کے مطابق. اسی طرح سے جموں کا کھلنا چاہیے, بھائی پراپر مانیٹر کریں نا پھر آپ اس چیز کو, آپ پراپر گیئر میں لے کے آئیں. ابھی تو آپ فرسٹ اور سیکنڈ گیئر میں ہی چل رہے ہیں نا, پھر ٹاپ گیئر میں ڈال دیں, کہ دیکھی جائے گی. پاکستان کا تو حال دیکھ لیا ہے, اس کے تو اس نے چلانے تھے وہ چلا لیے, اس کے جو مزائل آنے تھے وہ ہم نے سارے گرا دیے. وہ کہتے تھے وہ پتہ نہیں ادھمپور کا کہ کہاں کا وہ بیس تباہ کر دیا, تو مودی جی خود کو وہاں گئے, وزٹ کیا ہے, وہ تو دنیا کو دکھا دیا کہ بھئی یہ ہے, جھوٹ بول رہا ہے پاکستان. تو اب ہمیں ڈرنا کا ایک ہے, اب کیا ڈر ہے ہمیں, دنیا کی سپر پاور بننا جا رہے ہیں, تو پھر سپر پاور کی طرح ایکٹ بھی کرنا چاہیے نا. پھر ہم تو کی طرح بھی ابھی ایکٹ نہیں کر رہے, ہم تو اس کو بھی فل کا آفس کھلا ہو, وہاں پہ ان کا کھلا ہو. انڈیا کیا پوری دنیا میں اس وقت ڈنکا بج رہا ہے, انڈیا اس کو ایکسٹرنل افیئر جو ہے مدعا پوری دنیا اٹھائے, اور پھر ہم وہاں بیٹھے ہوں, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے پاکستان کرتا ہے. مطلب ہے جب میں بیٹھا ہوں گا دلی میں یا جموں میں جہاں بھی, اور آفس ہوگا, اور وہاں میں ہم میڈیا سے ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں, ہم وہاں پہ جو فورن ڈیلیگیٹس ہیں, جو ایمبیسیز ہیں, ان کے سیمینارز کر رہے ہیں. سارے ایمبیسڈرز کو بجائے ہم جائیں ایک ایک کو ملنے کے لیے, ان کو ہم بلا رہے ہیں. 12 کھمبا روڈ پہ پرل کانٹیننٹل میں بلا لیں, وہاں پہ ہم سیمینار کریں, ان کو ہم پریزنٹیشن دیں کہ یہ ظلم پاکستان نے, یہ وار کرائمز کیے ہمارے اوپر. ایک پبلک اوپینین تیار ہوتی ہے گلوبل, بالکل وہ مسنگ ہے ابھی, وہ مسنگ ہے. آپ دیکھیے بی بی سی, گارڈین, نہ جانے کون کون سے اخبار اور انٹرنیشنل نیوز ایجنسی, الجزیرہ, جو وزن رکھتی ہیں دنیا کی ورلڈ اوپینین بنانے میں, وہ سب تو پاکستان کے بارے میں لکھ رہے ہیں, وہ سب تو پرو پاکستان نیریٹو چلا رہے ہیں. وہ تو پہلگام کو ایک لائن میں پہلگام کا ذکر کرتے ہیں, باقی سارا تو انڈیا کے خلاف لکھ رہے ہیں. تو اس کا کاؤنٹر کون کرے گا؟ اس کا کاؤنٹر ہمارے دیش کے جو چینلز ہیں یہ نہیں کر سکتے بھائی. اس کا کاؤنٹر وہ کر سکتے ہیں جو میٹر کرتے ہیں, بلوچ, پشتون, پی او جے کے لوگ. تو اب اگر ہم اس گیئر میں نہیں جاتے تو بار بار جو ہے نا وہ مایوسی, وہ پھر اچھی نہیں ہوتی. بالکل آپ نے آگے کا راستہ بتا دیا ہے. پاکستان کی آرمی کی حالت کیا ہے, پاکستان کی ایک دیش کے طور پر حالت کیا ہے, آتنکوادی سنگٹھنوں کا کیا ہوا, اس پر بڑی تفصیل سے ہماری بات ہوئی. اور آگے کا راستہ کیا ہو سکتا ہے پاکستان آکیوپائڈ جموں کشمیر کے لیے اور بلوچستان کے لیے, اس پر بھی آپ نے بڑی تفصیل سے ہم سے بات کی. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے سمے نکالا اس بات چیت کے لیے, بہت شکریہ.